بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج آپ کو نا کچھ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں قرآن پاک کا اردو میں، اس میں بعض اوقات جو ہے نا وہ کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے یا غلطی ہو جاتی ہے، تو اس سے معنی کافی بدلتا ہے۔ اس حوالے سے نا کچھ پوائنٹس جو ہے وہ عرض کریں۔ یہ اس حوالے سے ایک مضمون ہے ماہانہ شریعہ میں چھپا تھا، بہت پرانا، 2014۔ مولانا محمد امانت اللہ اصلاحی صاحب کا، انڈیا سے، انہوں نے کچھ تراجم پر تبصرے کی ہے، بہت مفید بات ہے۔ یہ فرماتے ہیں نا کہ کبھی ضمیر غائب کا مرجع متعین کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں جو جنت کی نہروں کا تذکرہ ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں ایک دن، دو طرح کا ہے۔ ایک میں جو ہے نا وہ آتا ہے کہ من تحتها الانہار، ٹھیک ہے، ضمیر آتی ہے مؤنث کی، واحد کی، اور بعض تراجم میں نے آپ سے عرض کیا تھا من تحتہم الانہار، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس کی مثال میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور اس کے میں جو فرق آتا ہے وہ بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ من تحتها الانہار اگر ہا کی ضمیر ہے مؤنث کی تو وہ جنتوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور من تحتہم الانہار جی غائب کے کیا نام ہے جمع کی ضمیر ہے تو وہ جنتیوں کی طرف جنتیوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے گا یہاں پر کچھ ترجمے وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ترجمہ اس طرح کیا گیا کہ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کی نیچی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ ادھر ہے سادہ بہار جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب یہ غلط ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ ترجمے کا مطلب کیا ہوگا؟ ترجمے کا مطلب وہ جنتوں کے نیچے، جو جنتیں ہیں ان کے نیچے، حالانکہ ان کے نیچے تو نہیں، ایک جنتوں کے نیچے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ترجمہ تھا وہاں پر کر سکتے ہیں جہاں پر من تحتها الانہار، تو وہاں پر تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر من تحتہم الانہار وہاں پر نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر انہیں کچھ تراجم ذکر کیے، اس میں یہی آیا، لیکن یہ اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ یا پھر مثالیں دے رہے ہیں، مثال میں جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو مثالیں دے چکا ہوں۔ اچھا، فرماتے ہیں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میں اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ایسوں کو باغ ہے، ایسوں کو باغ ہے، یعنی ایسے لوگوں ایسوں کو باغ ہیں بسنے کے، بہتی ان کی نیچی نہر۔ اب ترجمہ ٹھیک ہوگا، ان لوگوں کے نیچے کتنا فرق آ رہا ہے۔ اچھا، اگلا ایک پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا کہ کبھی نحو کے کسی قاعدے کو برتنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اس کا ترجمہ عام طور سے مترجمین نے یوں کیا ہے، اگر میرے رب کی نشانیوں کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی نشانیوں کی ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اس کی مانند اور سمندر ملاتے ہیں۔
آگے اس فرماتے اس میں جو ہے نا زمانے مستقبل کا ترجمہ کیا گیا ہے. اگر میرے رب کی نشانی کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے، یہ ترجمہ کیا ہے مستقبل کا. فرماتے ہیں حلال کی لو شرطیہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ زمانے ماضی کے لیے آتا ہے، خواہ جملہ شرط میں فعل ماضی ہو یا فعل مضارع. یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. ان اور لو میں فرق بتایا تھا نا میں نے آپ سے. لو جو ہے نا ان کیا کرتا ہے، ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور لو اس کو ماضی یا مضارع ماضی کے معنی میں رکھتا ہے. میں نے فرق بتایا تھا آپ کو. اچھا اگلا پوائنٹ انہوں نے نوٹ کیا، کبھی کسی لفظ کے معنی کی تسلسل میں تساہل ہو جاتا ہے. سورۃ الناس اور سورۃ فلق اور دیگر مقامات پر متعدد مترجمین نے اعوذ کا ترجمہ کیا میں پناہ مانگتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں بہت اہم بات ہے. اعوذ برب، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں. حالانکہ پناہ مانگنے کے لیے استعاذہ آتا ہے. آپ لوگوں نے پڑھے باب استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے. یہ تو مجرد ہے. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ خاصیات پڑھی ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ باب استفعال میں طلب کا معنی آنا چاہیے. یہ جو تب یہ معنی ہونا چاہیے ترجمہ جب باب استفعال سے ہو، استعاذہ ہو. لہٰذا کچھ مترجمین اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں. یہ ترجمہ ٹھیک ہے. میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں. سمجھ آ رہی؟ فرماتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، لیکن مترجم نے سیاق کے لحاظ سے مناسب معنی اختیار کرنے میں مترجم سے لغزش ہو جاتی ہے. جیسے دیکھیے گا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. سیم آیت ہے، بالکل ایک جیسے. تو بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کی ماں سوا دوسری جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے اور بخشتا ہے اس سے نیچے جس کو چاہے. دونا کا ترجمہ دون ذالک لمن یشاء. دونا کا ترجمہ اس کے سوا بھی ہو سکتا ہے، اس کے سوا، اور اس سے کم تر بھی ہو سکتا ہے، اس کے نیچے. دوسری نصوص کی روشنی میں کم تر کا ترجمہ درست ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس کو کہ اس سے شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک، اور معاف کرتا ہے. یہ نہیں کہنا اس کے سوا، اس کے سوا نہیں، بلکہ اس سے کم، اس کے نیچے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس سے نیچے. اچھا اچھا دیکھیے گا کعصف مأکول سورہ فیل میں ہے نا. کعصف مأکول، مأکول کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کھائی ہوئی چیز یا کھانے کی چیز. تو عام طور سے مترجمین نے آیت کی اس ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ ترجمہ پر یہ اشکال آتا ہے کھائے ہوئے بھوسے سے کیا مراد ہے؟ کھانے کے بعد بھوسا گوبر بن جاتا ہے، تو کھائے ہوئے بھوسا تو اس کے بعد رہتا ہی نہیں ہے نا. بھوسا تو اس سے پہلے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
تو سیاق کے لحاظ سے مناسب یہ ہے کہ یہاں پر معقول کا ترجمہ کھایا ہوا کے بجائے کھانے کے قابل بھوسے کی طرح کیا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی اچھا، اگلی بات کہتے ہیں دو ملتے جلتے الفاظ کے درمیان باریک فرق میں تساہل بھی غلطی کا سبب بن جاتا ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، بہت اہم ہے، کام آئے۔ النعیم کا ترجمہ عام طور سے لوگ نعمت کر دیتے ہیں، حالانکہ نعمت اور نعیم میں فرق ہے۔ نعمت اور نعیم میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ نعمت کے لیے عربی میں نعمت آتا ہے جس کا مطلب اللہ کی بخشی ہوئی چیزیں، یہ ہوتا ہے، جبکہ نعیم کا مطلب ہوتا ہے آرام و آسائش۔ بخشش اور آسائش میں جو فرق ہے وہ زبان کا ذوق رکھنے والے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے آرام کا کیا ہے۔ انہوں نے کیا ہے کہ باغوں میں آرام کے باغوں میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی اس پر آپ کو مثالیں دے رہے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت میں ضمیر کا استعمال ہوتا ہے اور مترجم اپنی تفسیر کے مطابق ضمیر کے بجائے ضمیر کا مرجع ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہوتا۔ اس سے قاری کے غور و فکر میں وہ امکانات محدود ہو جاتے ہیں جو خود آیت نے فراہم کیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنْ، اس کا ترجمہ ہوگا بس اس نے اس کے نیچے سے اسے آواز دی کہ مغموم نہ ہو، غمگین نہ ہو، جیسا کہ شاہ عبد القادر نے کیا ہے کہ پھر آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غم نہ کھا۔ بعض مترجمین نے ترجمہ کیا بس بریکٹ کے اندر کھجور کے نیچے سے فرشتے نے اس کو آواز دی کہ مغموم نہ ہو۔ اگر آیت پر غور کیا جائے تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں مریم کے نیچے سے اس کو آواز دی اور کہا کہ مغموم نہ ہو۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فرشتے نے آواز دی، فناداها من تحت، بس اس نے آواز دی، اس نے آپ کہیں گے تو اس میں امکان زیادہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی ان کا امکان بھی ہو سکتا ہے انہیں آواز دی، اور یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، وہ پیدا ہو گئے جو بھی۔ اگر آپ نے کہہ دیا فرشتے نے آواز دی تو اس امکان کو اپنے ختم کر دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اگلا پوائنٹ، بسا اوقات فعل کے بعد آنے والا حرف فعل کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ مترجم کی نگاہ کبھی اس تبدیلی کا خیال کرنے میں اس طرف نہیں جاتی۔ ہم کچھ مثالیں دیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وما نحن لكما بمؤمنين فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه۔ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات نوٹ کرا۔ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ جب با آتا ہے، اس کا صلہ با آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے اس پر ایمان لانا، جس پر با کے بعد ذکر ہو، جس کا با کے بعد ذکر ہو اس چیز پر ایمان لانا۔ جیسے آمنت باللہ، یؤمنون بالغیب، بہت اہم بات ہے۔ اور جب لام آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے اس کی بات ماننا، جس کا لام کے بعد ذکر ہے، جس پر لام داخل ہے اس کی بات ماننا۔ مذکورہ بالا آیا تم میں لام آیا ہے، وما نحن لکما بمؤمنین، وما نحن لک بمؤمنین۔
اس لیے چاروں جگہ ترجمہ بات ماننے کا ہونا چاہیے۔ ترجمہ نگاروں میں سے بعض نے ایسے سارے مقامات پر مذکور نبی پر ایمان نہ لانا یا اس کو نہ ماننے کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض مترجمین نے کچھ مقامات پر اس کی رعایت کی ہے اور بعض مقامات پر نہیں کی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، جب با اس کے بعد ہو، صرف با آ رہا ہو تو پھر ایمان لانا، اگر سرا بانی لام ہے تو پھر بات ماننا۔ فما نحن لکما بمؤمنین، ہم تمہاری بات نہیں مان رہے۔ یہاں پر ایمان نہیں ہے، یہاں پر جو تم بات کر رہے ہو اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ ایمان لانے کی بات تو بات کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہت اہم بات۔ اسی طرح جب کفر کے ساتھ با آتا ہے تو کفر اور انکار کے معنی میں ہوتا ہے، اور براہ راست مفعول کی ضمیر آتی ہے تو ناشکری کرنے کا معنی ہوتا ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا ان ثمود کفروا ربهم، اگر کفروا کا کفر کا صلہ با آ جائے پھر تو اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کرنا۔ اگر بغیر صلے کے یہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس کا صلہ نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ مفعول بھی دو قسم کا ہوتا ہے، مفعول بھی صریح، مفعول بھی غیر صریح۔ ایک تو مفعول بھی صریح ہوتا ہے، مفعول بھی غیر صریح کہتے ہیں، جار مجرور بھی مفعول بھی ہوتا ہے، اس کو غیر صریح کہتے ہیں۔ تو اگر تو مفعول بھی صریح ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا ناشکری کر۔ اگر مفعول بھی غیر صریح باقی صریح سے تو پھر اس کا معنی وہ کفر و انکار۔ اب دیکھو الا ان عادا کفروا ربهم، مذکورہ دونوں آیتوں کا درست ترجمہ یہ ہے کہ سنو، قوم عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی۔ یہ نہیں کہنا کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا یا اپنے رب کا کفر کیا، یہ نہیں کرنا۔ اسی طرح قوم ثمود کی بات ہے، سمجھ آ گئی؟ فرماتے لیکن عام طور سے لوگوں نے کفر اور انکار کا ترجمہ کیا، حالانکہ سورہ بقرہ میں ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، وَلَا تَكْفُرُوا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ناشکری نہ کرو۔ تو کفر کا ایک معنی ناشکری بھی ہے، سمجھ آ گئی؟ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ بعض مترجمین نے مذکور ٹکڑے کا ترجمہ کیا اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ نہ کرو یا عقد نکاح کا عزم نہ کرو۔ دراصل عزم کے ساتھ علا ہوتا تو یہ ترجمہ درست ہو سکتا تھا، وَلَا تَعْزِمُوا عَلَىٰ عُقْدَةِ النِّكَاحِ اگر علا ہوتا، لیکن یہاں پر علا مذکور نہیں ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا عقد نکاح کو پختہ نہ کرو، یعنی نکاح کی گرہ نہ باندھو۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے یہی ترجمہ کیا ہے، اور نہ باندھو گرہ نکاح کی۔ اگلی بات، بعض الفاظ انسانوں کے شایان شان ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا استعمال مناسب نہیں ہوتا۔ اس طرح کا ایک لفظ کاش ہے جس کے لیے عربی میں لو آتا ہے، لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ مذکور تینوں مقامات اور ان جیسے دیگر مقامات پر بعض مترجمین نے لو کا ترجمہ کاش سے کیا ہے۔ کاش کا لفظ انسانوں کے لیے تو درست ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس لفظ کا استعمال مناسب نہیں۔ اس کی جگہ کہنا مناسب ہے کاش وہ جانتے کے بجائے اگر کہیں
وہ جانتے، اگر کہیں وہ جانتے۔ اچھا، اگلی بات کر رہے ہیں کہ کبھی قرآن مجید میں ایجاز کے اسلوب کو، ایجاز یعنی اختصار کے اسلوب کو اختیار کیا گیا، کم الفاظ میں زیادہ مفہوم کی ادائیگی دراصل قرآن مجید کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ کبھی اس اسلوب سے مترجم کی نگاہ جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اکثر مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو۔ دراصل اس آیت میں قوامین آیا اور شہداء آیا، اس کے علاوہ بالقسط آیا جو بیک وقت دونوں سے متعلق ہے، ٹھیک، اور للہ آیا ہے وہ بھی دونوں سے متعلق ہے۔ اگر عبارت کو کھولا جائے تو یوں ہوگی کونوا قوامین بالقسط للہ شہداء بالقسط للہ، ان دونوں کے ساتھ بالقسط للہ، بالقسط اور للہ ملائیں گے، گویا کہ اللہ کی خاطر انصاف کے علم بردار بنو اور اللہ کی خاطر انصاف کے گواہ بنو۔ ان دونوں ہی آیتوں میں للہ اور بالقسط دونوں الفاظ قوامین کے سے بھی متعلق ہے اور شہداء سے بھی۔ قوامین سے مراد عملی کردار اور شہداء سے مراد قولی شہادت ہے، جبکہ مترجمین عام طور سے بالقسط کو صرف قوامین سے جوڑتے ہیں اور للہ کو صرف شہداء سے متعلق بناتے ہیں، دونوں کے ساتھ دونوں کا تعلق ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، فرماتے ہیں کبھی ایک مشہور ترجمے کے بالمقابل کبھی غیر مشہور ترجمہ مفہوم کی لحاظ سے زیادہ مناسب لگتا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، اس آیت کا عام طور سے لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اس سے بالکل مختلف کیا، نہ ضرر چاہے ماں اپنی اولاد کا اور نہ لڑکے والا اپنی اولاد کا۔ کیا ہی عجیب ترجمہ ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، بڑا عجیب ترجمہ۔ بالفاظ دیگر نہ تو ماں ایسا رویہ اختیار کرے کہ اس کے بچے کو نقصان پہنچے، اور نہ ہی باپ ایسا رویہ اختیار کرے جو اس کے بچے کے لیے نقصان دے۔ یہ ترجمہ اس لیے بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ میں بچے کو لے کر جو تنازعات ہوتے ہیں ان کا براہ راست نقصان اصل میں بچے ہی کو پہنچتا ہے۔ والدین اپنی اپنی انا کے لیے اس قدر شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ خود بچے کا مفاد داؤ پر لگ جاتا ہے۔ بے ولدی میں حرف با سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ فعل ضار یضار کا صلہ با آتا ہے۔ اگر علت کا مفہوم ہوتا جیسے کہ مذکور والا ترجمے میں ہے تو اس کے لیے لام آتا، تو یہ پھر یہ ہوتا لا تضار والدۃ لولدها ولا مولود له لولده، لیکن وہ نہیں ہے، بے ولد ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی سمجھ آ رہی نا؟ اچھا، لام برائے تعلیل اور لام برائے تبیین کے درمیان اشتباہ۔ عربی زبان میں لام کے بہت سارے استعمالات ہیں، ان میں سے ایک استعمال علت کا بھی ہے، جیسے ہے نا لإیلاف قریش، قریش کی مانوس کی جانے کی وجہ سے۔ اس طرح ایک اسلوب یہ بھی ہے
کہ فعل یا دوسرے مشتقات فعلیہ کے عمل میں زور پیدا کرنے کے لیے معمول اور خاص طور سے مفعول بہ پر لام کا اضافہ کر دیتے ہیں تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ اس سے فعل اور مفعول بہ میں تعلق اور گہرا ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور کہتے ہیں نا شکرتک نصحتک، میں نے تمہارا شکریہ ادا کیا اور میں نے تمہارا خیر خواہی کی۔ اسی کو لام کے اضافے کے ساتھ آپ کہیں گے اتنا شکرتک، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ ایک ہے شکرت لک، شکرت لک، میں نے تمہارا شکریہ ادا کیا۔ اور نصحت لک بھی کہتے ہیں، شکرتو کی جگہ میں شکرت لک، نصحتو کا کی جگہ میں نصحت لک، زیادہ زور ڈالنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو ابھی کہتے ہیں کہ ان کے مطابق امانت اللہ اصلاحی کے مطابق جب نصحت لک کہیں گے تو مطلب ہوگا میں نے عملاً تمہاری خیر خواہی کی، اور جب نصحتک کہیں گے تو ترجمہ ہوگا میں نے تمہاری خیر خواہی کی بات کہی۔ گویا کہ لام کے اضافے سے خود فعل کے مفہوم میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں ہو جاتی ہے جس سے واقفیت کے لیے عربیت کا ذوق ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو واضح ہے کہ شکر کے ساتھ جب لام آتا ہے تو لام اس ذات پر داخل ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور جس امر پر شکر کیا جائے وہ بطور مفعول ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا کان سعیہم مشکورا، اس طرح کہتے ہیں شکر اللہ لک سعیک۔ اور بھی کچھ مثالیں دے رہے ہیں جی۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ لام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لام کبھی مفعول پر داخل ہوتے ہیں جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں، اور کبھی مفعول کا تعلق جس سے ہوتے ہیں اس کی ضمیر پر داخل کرتے ہیں۔ جیسے اقطع رقبتک، میں تیری گردن کاٹ دوں گا، ویسے اقطع لک رقبتک، میں تیری گردن کاٹ ڈالوں گا۔ دونوں کا مفہوم ایک ہے، البتہ دوسرے جملے میں مخاطب جس کی گردن کی بات ہو رہی ہے اس کی ضمیر لا کر اس پر لام لگاتی ہے، اور اس طرح کلام میں زور پیدا ہو۔ یا لا کا مطلب تمہارے لیے اگر لیں گے تو ایک محمل سی بات ہوگی، اس لیے یہاں پر علت کا محل نہیں بلکہ تاکید کا محل ہے۔ البتہ ایسی صورت میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس لام تبیین اور لام تعلیل میں مترجمین فرق نہیں کرتا، اور جہاں لام تبیین و تاکید کے لیے وہاں بھی علت کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ زیر نظر اسلوب کی کچھ مثالیں فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ یا مفعول بہ تو اعمال اور ذنوب ہے، لیکن لام تبیین مخاطب کی ضمیر پر داخل کیا ہے کہ وہ اعمال اور وہ ذنوب اسی مخاطب سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض مترجمین جیسے فتح محمد جلندری کا ترجمہ درست ہے، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ مترجم میں پہلے لام تو علت کا معنی مگر دوسرا لام تبیین کا معنی۔
یہاں پر اور بھی کچھ مثالیں دیں. کچھ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دیکھ کتنا باریک کام ہے جی، کتنا باریک کام ہے، اور ہم اس کو کتنا آسان سمجھ رہے ہیں. یہ تو میں نے درمیان میں کچھ باتیں چھوڑتے اور ایک لمبا مضمون ہے تو کئی قسطوں پر. یہ تو پہلی قسط نہیں پوری ہوئی نا، پہلے قسط میں ہم نے صرف کچھ پوائنٹ لیے، کئی قسطوں پر محیط میں پوائنٹس جو نوٹ کیے. تو اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے بہت سمجھداری سے اور بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایک ہی چھوٹے سے غلطی سے کیا ہو جاتا ہے، ترجمہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا انسان. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور. جی چودھری صاحب کی گھر